नाज़रीन, बराह रास्त आपको लेकर चलेंगे। सदर मुमलिकत एक सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। हर नस्ल नए अंदाज से पुरानी चीज़ें भूलती है और दोबारा, क्योंकि इंसान की फितरत के अंदर दो चार अनासर ऐसे हैं जो हर एक की ज़िंदगी के अंदर और हर एक के दिमाग के अंदर बिल्कुल उतना ही वज़न होगा। एक मोहब्बत का आंसर, एक नफ़रत का आंसर और एक फ़ोबियाज़। अच्छा, ये हमारी ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर भी होता है और ये हमारे माशरे के अंदर ख़ानदानों के दरमियान भी होता है, रेसेस के दरमियान भी होता है, ममालिक के दरमियान भी होता है। और सारी इंसानी तारीख़ इसी के ऊपर आप उसका तज्ज़िया कर सकते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ और इससे बचा कैसे जा सकता है। मैं जब 1973 में पहली मरतबा जब अमेरिका गया तो मैं वहाँ के इंस्टीट्यूशन से बेइंतहा मुतासिर हुआ और मैंने कहा कि यहाँ थिंक टैंक्स मौजूद हैं, यहाँ पर जो फॉरेनर्स आते हैं उनके अंदर बड़े अखलाक के साथ बड़े वेलकमिंग अंदाज से गुफ्तगू की जाती है। और ये मुल्क जो है वियतनाम की जंग से निकल चुका है और जो इसने वियतनाम में सीखा, अब मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका दोबारा किसी ट्रैप के अंदर फंसेगा या दोबारा उसको कुछ फोबियाज़ होंगे किसी भी एतबार से। अच्छा, ये मेरी खुशफहमी जो है 15-20 साल तक रही, क्योंकि खुशफहमी जब आदमी बना लेता है तो फिर ये सोचता है कि अगर किसी कौम ने गलत तज्ज़िया किया, गलत कदम उठाया या गलत इन्फॉर्मेशन थी तो वो अपने आप को सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस के अंदर डाल लेगा। और मुझे बड़ा इत्मीनान था कि दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले पर मुझे अमेरिका का सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस ने बड़ा मुतासिर किया कि यहाँ पर सब चीज़ मौजूद है। मगर लो एंड बिहोल्ड, मैं 1973 से लेकर अब तक जितना अरसा गुजरा उसके अंदर मैं मुसलसल वही कैफियत देखता रहा हूँ जो सीखने वाली इंसान के अंदर नहीं होगी। यानी एक मुल्क की मैंने आपको इस वजह से मिसाल दी कि वहाँ पर मुझे इस बात का एहसास हुआ। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक मरतबा उन्होंने बुलाया मुझे बात करने के लिए, तो मैंने वहाँ पर भी यही मंतिक रखी। मैंने कहा कि इंसान जो है, एक नस्ल कोई गलतियाँ करेगी, दूसरी नस्ल उसको भूल कर दोबारा वो गलतियाँ करेगी। इसका कहने का मतलब ये भी है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा ह्यूमन रेस के एतबार से इतना कॉन्फिडेंस मेरे जहन में अब नहीं आता। 40, 50, 60 साल गुजारने के बाद अब मेरा जो ईमान है वो मुतज़लज़ल हो गया है कि इंसानियत जो है वो सीख कर एक पुरअमन माशरे की तरफ जाएगी, क्योंकि जुल्म और सितम की कैफियत जो है वो हथियारों के साथ मुताल्लिक़ रही है। जितना बड़ा हथियार उतना बड़ा क़िताल, चाहे वो एटॉमिक बम की सूरत में देख लें या आज भी ये देख लें कि जब इंसान को मारने पर आता है तो लिहाजा उसके अंदर वो हमदर्दी के जज्बात जो हैं वो पहले से मस्ख किए जाते हैं। यू हैव टू क्रिमिनलाइज अ पीपल एंड दैट इज़ व्हाट वी सी ऑलमोस्ट हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि इंसानी साइकोलॉजी के हवाले से भी और ह्यूमन नेचर को मद्देनज़र रखते हुए जब हम और आप तज्ज़िया करेंगे, तारीख़ का भी तज्ज़िया करेंगे, तो ये आरएसएस का फिनामिनन और ये हिंदुत्वा का फिनामिनन मैं और आप आसानी से समझ जाएंगे। अपने ख़ानदानों के अंदर जब दूरियां होती हैं तो भी हम यही देखते हैं कि एक ही चीज़ को कुछ लोग देखकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और ज़ाविया फ़र्क होने से कुछ लोग किसी और नतीजे पर पहुंच जाते हैं। एक ही एक्सीडेंट देखेंगे, गवाहों के दरमियान तज़ाद आपको नज़र आएगा। और फिर एक और बात है कि जो आपने देखा उसका एक ताल्लुक़ इस बात से है कि जितने भी पिक्सेल्स आपने अपनी आँखों के ज़रिए और अपने कानों के ज़रिए रजिस्टर किए, उसमें आपका मूड और कौम के मूड का क्या ताल्लुक़ है, वो छन्नी आप इस्तेमाल करते हैं। और अल्फाज का चुनाव 8000 अल्फाज तक महदूद होने की वजह से वो छन्नी भी ऐसी है, बड़ी कोर्स सी छन्नी है। और जब मैं तज्ज़िया कर लूँगा या आप तज्ज़िया कर लेंगे, दूसरी कौम या दूसरे फ़र्द तक जब वो बात पहुँचती है तो वो दोबारा मेरी कैफियत और कौम की कैफियत की छन्नी से गुजारी जाएगी और दोबारा उन्हीं 8000 अल्फाज के
کی کیلیڈوسکوپ کے اندر وہ پرو کر دوسروں کو بتائی جائے گی. تو بڑے کنفیوژنز ہیں اس کے اندر, تو لہذا آسان نہیں ہے. زیادہ آسان یہ ہے کہ گڑھے میں گر جائیں. لہذا فریکوینسی آف کریکشن از پور, فریکوینسی آف میکنگ مسٹیکس از مچ بگر. اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, اگر آپ کتاب پڑھیں, ایشیکوف نام ہے شاید ون آف دی آتھرز, ہیوبرس, اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے 4-5 معمولی بیکار ایویڈنسز کی بنیاد پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایسا کیس بنایا گیا جس کی بنیاد پر لاکھوں افراد کی جانیں گئیں. ایک وہ ٹیوبز تھے جن کو یہ کہا گیا, ایلومینیم ٹیوبز, جو میزائل کے لیے شاید عراق نے منوائے تھے, یہ کہا گیا کہ یہ سینٹریفیوجز بنائیں گے, جبکہ ساری رپورٹس آ گئیں کہ اس کے سینٹریفیوجز نہیں بننے, بن ہی نہیں سکتے. اس کو گھما کر دیکھ لیا گیا کہ یہ 100,000 ریولیوشنز پر منٹ کے قابل ہی یہ ٹیوب نہیں ہے, مگر دے اسٹک ٹو دیٹ ایویڈنس. دوسرا ایویڈنس کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ موبائل ویپنز, یہ کیمیکل ویپنز بنا رہے ہیں, اس کا ایویڈنس بھی غلط تھا. کسی نے کہا کہ نائجر سے یورینیم یہ خرید رہے ہیں, وہ ایویڈنس ہیڈ نو بیسس. بٹ جب ایک قوم کی نظروں کے اندر چشمہ باعث کا آ جائے تو اس باعث کے چشمے کے اندر انسان کا ذہن وہی چیزیں تلاش کرتا ہے جو وہ تلاش کرنا چاہتا ہے. اب آئیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر 2 اقسام کی قومیں ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے ترقی کی, اور کس طرح سے کیسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو نہیں ترقی کر سکے. اس میں ایک چیز بڑی بنیادی ہے اور وہ ہے انکلوزیو انسٹیٹیوشنز. انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کی فکر یہ رہتی ہے کہ قوم کے اندر کوئی ایکسکلوڈڈ طبقہ نہ رہے. یہ ایولیوشن انسان کی تاریخ کے اندر, آپ یورپ کی تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کرنٹ تاریخ کے اندر تو انگلینڈ سے میگنا کارٹا کے بعد سے وہ بننے شروع ہوئے, کچھ فرانس میں بنے, کچھ اسپین کی طرف بنے, مگر اس کے برعکس ایسٹرن یورپ کے اندر ایکسکلوسیو انسٹیٹیوشنز رہے کہ وہ فیوڈلزم, وہ بادشاہتیں, وہ انسان کے حقوق سے انکار کرنا اور کچھ ایلیٹ کو پریفر کرنا اور کچھ کو پریفر نہ کرنا کی بنیاد پر جو بھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. تو اگر انڈسٹریل ریولوشن بھی گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے فائدہ وہ قومیں اختیار کر لیتی ہیں جو انکلوزیو ہوں, اور جو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی قوم کے افراد کو, وہ قومیں مشکلات میں پھنستی چلی جاتی ہیں, معیشت کے اعتبار سے بھی اور انتشار کے حوالے سے بھی. اب اسی منطق کو جب میں آگے لے کر چلتا ہوں تو پھر میں ہندوستان کا تجزیہ کروں تاریخ کے اعتبار سے کیا ہوا. معیشت ہندوستان کی مغلوں کے زمانے میں, اور اگر آپ ولیم ڈیلرمپل کو پڑھیں تو ایک انارکی مثال کے طور پر اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ معیشت کے اعتبار سے انڈیا واز ون آف دا موسٹ پراسپرس ریجنز آف دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کی ایک مثال دیجئے, آپ دونوں حضرات ایمبیسڈرز ہیں, آئی فرگیٹ دا نیم, کہ ایک ایمبیسڈر کو انگلینڈ نے بھیجا کہ بھئی یہ اتنی پراسپرس خطہ ہے دنیا کا, یہاں جا کر بادشاہ کے سامنے اپنے کریڈنشلز پیش کرو اور کچھ تجارت کے حوالے سے کچھ تعلقات وہاں پیدا کیے جائیں. تو وہ ایمبیسڈر آیا یو کے سے, انگلینڈ سے, یو کے تو نہیں, انگلینڈ سے آیا اور بامبے کے راستے آیا, اور اس نے جہانگیر کے دربار میں اپنے کریڈنشلز پیش کرنے کی جب نیت کی تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حالات ایسے تھے اور اہمیت ایسی تھی جہانگیر کے دربار کی کہ اس ایمبیسڈر کو 3 سال لگے اپنے کریڈنشلز پیش کرنے میں. That just showed the fact کہ it was not an arrogance but just the fact کہ انگلینڈ کو کون جانتا تھا. اور وہاں سے پھر کیفیت اتنی خراب ہوئی. اور ایک واقعہ وہ اور لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ یہاں اتنی مساوات تھی, ایمبیسڈر لکھتا ہے, دا برٹش ایمبیسڈر ٹو انڈیا, وہ لکھتا ہے کہ یہاں کے حالات میں نے عجیب دیکھے, دنیا میں میں نے کبھی نہیں سنا تھا ایسے کہ بادشاہ جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ بازاروں میں بھی گفتگو کرے اور بات چیت کرے. اور اس نے کہا کہ میں جہانگیر کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا
تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ کے بوڑھا آدمی جس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اس کے پاس وہ کھڑا بھی ہوا, اس سے بات بھی کی, اس کو اپنا باپ کہہ کر بلایا بھی, اس سے گلے بھی ملا, اور آدھا پون گھنٹہ یا گھنٹہ بھر اس نے اس کے ساتھ گزارا. تو there was a huge difference between civilizations. اچھا, اب یہ ساری سویلائزیشن جو آئی وہ عام بادشاہ تھے, اسلامی بادشاہ نہیں تھے, مسلمان بادشاہ تھے, اور وہ جو کلچر بادشاہت کا تھا وہ وہی تھا جو دنیا میں تھا. کوئی انوکھی بات نہیں تھی, سوائے اس کے کہ ان میں جو اچھے بادشاہ تھے وہ کچھ اسلامی اقدار کی بنیاد پر زیادہ مشہور بھی ہوئے, اور انہوں نے رحم بھی کیا اور اپنی قوم کے ساتھ انصاف بھی کیا. مگر جب زوال آیا تو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنی تو وہ اسٹاک ہولڈر کمپنی تھی, انگلینڈ میں رجسٹر ہوئی, لوگوں نے انویسٹ کیا, لوگوں نے دیکھا اسپین سے جا رہے ہیں قافلے سمندری اور سارے ساؤتھ امریکہ لوٹ کر آ رہے ہیں, تو وہاں پر تو گنجائش نہیں بنتی تھی برٹش شپس کی. پھر نارتھ امریکہ میں بھی گئے, وہاں بھی گنجائش نہیں بنتی تھی. تو کسی نے کہا کہ انڈیا از فل آف riches, تو دس اسٹاک کمپنی, اس میں اسٹاک خریدا تو کوئی 200 برٹشرز نے, اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی فلوٹ ہوئی اسی انٹینشن سے کہ تجارت کریں گے, اپنے سمندری راستے سے جہاز جائیں گے اور تجارت کریں گے. گریجولی یو اینڈ آئی نو کہ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے ٹریڈنگ کمپنی. اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں, یہاں پر ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, تو وہ معاملہ بڑھتے جہاں گیا, جیسی سازشیں ہوئیں, جس طرح سے میر جعفر اور میر صادق اور یہ سب لوگ وہاں ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر, جس طرح سے مغل زوال بھی ہو رہا تھا, اس زوال کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ برٹش یہاں پر آ گیا. اب جب برٹش آ گیا اور 1857 کی کیفیت پیدا ہوئی, اس کے بعد ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہندوؤں کو, دیکھیے میں جو گفتگو کروں گا اس کے اندر ہندو سے میری مراد کوئی ریلیجیس پریجڈس نہیں ہے. آئی ایم جسٹ ٹریسنگ the religious politicization of India. So keep that in mind. So therefore this is the qualification which I wanted to mention. تو وہاں پر ان کو محسوس یہ ہوا کہ مسلمانوں سے مسلسل ٹوٹل چھٹکارا بھی حاصل ہوگا اور برٹشرز کے ساتھ کوئی کولیبریشن سے فائدہ ہو. اس کے اندر سر سید احمد خان بھی پیدا ہوئے, جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی سیکھنا پڑے گا علوم کو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ علوم نہیں سیکھو اور تم لوگ ترقی کر جاؤ. دیٹ واز اے ہیوج اسٹرگل. بٹ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم مسلمانوں کو خیال یہ ہوا کہ نہیں, یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. دیٹ پوائنٹ از ارلیئر دین قائد اعظم. یعنی قائد اعظم کو جب خود احساس ہوا, اس سے پہلے مسلم لیگ بنی. اینڈ ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ دا میموائرز آف سر آغا خان the third, سلطان محمد شاہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے زیادہ, اینڈ ہی واز نریٹنگ دا فیکٹ کہ محسن الملک اور ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو یہ احساس ہوا کہ پولیٹیکل ہندو آف انڈیا will never give the rights to the مسلمان. یہ جب احساس ہوا تو انڈیا وہ مسلم لیگ بنی. مگر ہی رائٹس کہ the biggest opponent of the Muslim League was one of our own, who was a young barrister who had started a lucrative practice in Bombay. These were the words he used. And then he mentions later how did Qaid Azam Muhammad Jinnah, after all his efforts for united India, when he failed, تو then پاکستان کا نوشن بڑھا. اب آپ یہ دیکھیے اسی زمانے کے ساتھ کیا کیفیت چلتی ہے. ایک دور اور آتا ہے, یہ آریہ سماج جو ہے وہ 1875 سے شروع ہوا. آریہ سماج was a discussion of the superiority of the Hindu madhab and the fact that the Muslims have to be forcefully converted. تو آریہ سماج کی 1875 سے ایک لینڈ مارک آپ کے ذہن میں آئے. اس کے بعد 1906 کے اندر مسلم لیگ کی فارمیشن, 1915 کے اندر ہندو سبھا اور ہندو مہا سبھا کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور گاندھی جی, آپ یاد رکھیے کہ خلافت موومنٹ کے اندر there was a semblance of Hindu Muslim unity, خلافت موومنٹ, جس کے اندر پھر گاندھی جی withdrew اور مولانا محمد علی جوہر was left holding the burden for some time. And in 1923 ساورکر
who is the founder of Hindutva, in fact coining of the word of Hindutva, उसने चार रिकग्निशंस रखी कि हिंदू ये होगा जो अपने फादरलैंड और मदरलैंड से आइडेंटिफाई करेगा, हिंदू जो ज़बान संस्कृत के एतबार से अपने आप को उसके साथ वफादारी दिखाएगा, और फिर इसको लेकर गवलकर वगैरह चले। ये तो एक तारीख़ी कैफियत है। मगर मैं आपको बताऊं अब क्या हुआ। अब ये हुआ कि पाकिस्तान जिसको कभी वो swallow और हज़म नहीं कर सके थे, और मुसलमान जिसको ये एहसास इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी होना शुरू हुआ कि हिंदू साथ नहीं चलाएगा, और ये मेजॉरिटी अगर जमहूरियत वाली इंसाफ वाली मेजॉरिटी हो जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ को भी बराबर समझा जाए तो वो हज़म हो सकती है, मगर एक्सप्लॉइटेटिव मेजॉरिटी हो जो माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर करे वो हज़म नहीं होगी। तो सारे इम्पोर्टेंट मुसलमान लीडरशिप ने ये तय किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। अलबत्ता एक बड़ा फैक्शन ऑफ मुसलमान इंक्लूडिंग सम ऑफ माई रिलेटिव्स स्टेड बैक इन इंडिया, माई वेरी close and dear relatives, and I remember discussing these things in Lucknow with them once upon a time in the 70s, even in the late 60s, कि जहाँ पर मेरे रिश्तेदार ये कहते थे कि तुम्हारे पाकिस्तान बनने की वजह से हम मुजालिम से दो चार हैं, अगर तुम नहीं बनाते पाकिस्तान और हम इकट्ठा होते तो हम इन सब का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते थे। So I have heard that within my own family, and I've argued upon it within my own family, but this is the discussion, this is the real discussion of the Musliman of India. यानी आप समझते हैं जब कायदे आज़म यहाँ आ गए तो उन्होंने हिंदुस्तान को अकेले नहीं छोड़ा, वहाँ के मुसलमानों को नहीं छोड़ा, उन्होंने दो लोगों को, दो पर्सनालिटीज़ को इसलिए अहकामात दिए, मगर उस ज़माने के अहकामात यही होते थे कि सर्कमस्टांसेस में चेंज। एक चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा साहब थे, आप वाकिफ़ होंगे, और दूसरे थे नवाब इस्माइल ख़ान। नवाब इस्माइल ख़ान साहब बिलोंग टू मेरठ और चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा साहब बिलोंग टू लखनऊ, और दोनों से कायदे आज़म ने ये कहा था कि जी हम जा रहे हैं, आप लोग यहाँ रहें, आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, आप रहना भी चाहते हैं, और यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। सो द पाकिस्तान डिड नॉट फॉर्म कि भाई वो जाने उनका काम जाने, दैट इज़ द इंटरनल मैटर, इट वॉज नेवर फॉर्म लाइक दैट। It was a division of territory to administratively handle different populations, ideologically handle different populations, but at the same time the concern remained कायदे आज़म की नज़रों के अंदर। अब जब ये एक्सट्रीमिज़म जिस अंदाज से चलता गया तो आप देखते हैं MJ अकबर साहब, who is a journalist, you are aware of him, and he was with the Congress for a long time, and 3 or 4 years ago he joined BJP. तो MJ अकबर साहब ने एक किताब लिखी राइट्स आफ्टर राइट्स, एंड दैट्स अ गुड, जब आप अपनी रिसर्च कंपाइल कीजिएगा हिस्टोरिक, तो दैट्स अ वेरी गुड कॉम्पिलेशन ऑफ द फैक्ट कि कितना हर राइट के अंदर मुसलमान को कितना गिराया गया है। और होता ये है, अगर आप वाकिफ़ हों, क्योंकि मैं तो जाता रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को देखता रहा हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ कि हर राइट के अंदर होता क्या है, एक ख़ानदान का एक बंदा अगर तरक्की कर रहा होता है तो वो अपने सारे ख़ानदान को साथ लेकर चलता है। अच्छा, मगर अगर उसका कारोबार तबाह हो जाए और उसकी दुकान जला दी जाए तो सिर्फ वो एक नीचे नहीं गिरता, वो सारा ख़ानदान गिर जाता है। तो राइट्स आफ्टर राइट्स इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन इंडिया, जिसके अंदर ये कैफियत पैदा हुई कि मुसलमान इज़ द मोस्ट डाउन ट्रॉडन ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। तो ये इकोनॉमिक आइसोलेशन जो है वो इसी अंदाज से होता है। एक राइट जो है ना वो पूरे शहर की आबो हवा ख़त्म कर देता है, तासुब को बढ़ा देता है, लोगों को गिरा देता है, और उठने में एक और जनरेशन लगती है। तो नतीजा ये हुआ कि द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया विच कुड बी अराउंड 14 or 15% वर नेवर रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एट ऑल। मैं एक मरतबा जयपुर गया तो वहाँ कुछ मुसलमान डरते डरते मुझसे बात करने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी असेंबली में कितने मुसलमान हैं? उन्होंने कहा 2% या 3% भी नहीं है। पॉपुलेशन कितनी है? उन्होंने कहा तकरीबन 12% है। सो दैट हैज़ हैपन, नॉन रिप्रेजेंटेशन हैज़ ऑल्सो हैपन। फिर एक सिम्बॉलिक, यानी सर आगा खान लिखते हैं कि कांग्रेस के साथ जब हमने अपना होप छोड़ा, वो इस बुनियाद पर छोड़ा
کہ ہر امپورٹنٹ فورم کے اندر وہ ایسے مسلمانوں کو بھیج دیتے تھے جو انکانسیکوینٹل ہو معاشرے میں, جن کا اوپینین نہیں ہو. اینڈ وی تھاٹ کہ بھئی اگر پریوی کونسل بن رہی ہے اور یہ بن رہا ہے اور وہ بن رہا ہے, اس کے اندر اوپینینیٹڈ لوگوں کو بھیجیں. دے سینٹ پیپل who were not real representatives. So that's what still happens, کہ جب ٹکٹ دیا جاتا ہے تو ایسی لوگوں کو بھی جو 2% out of the 15% who should be there, ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے who do not represent that class. اب جس انداز سے یہ چل رہا ہے وہاں پر آپ یہ کیفیت دیکھیے, یہ ایک ایکسکلوزو سوسائٹی بن رہی ہے. اس کے برعکس آپ ایک انکلوزو سوسائٹی بن رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. انڈیا از فالنگ ان دوز پٹ فالز, یا ان گڑھوں میں گر رہا ہے جن گڑھوں سے آپ نکل کر آئیں. اور آپ کن گڑھوں سے نکل کر آئیں؟ آپ ایکسٹریمزم اور پاپولیشن پولرائزیشن کے گڑھوں سے نکل کر آئیں. آپ نے وہ قیمت ادا کی ہے اپنے معاشرے کے اعتبار سے. یہ اے پی ایس کیا تھا؟ یہ آپ نے قیمت ادا کی ہے کہ آپ کو احساس ہوا کہ اپنی قوم کے اندر پولرائزیشن پیدا نہیں کرنی آن واٹ ایور گراؤنڈس, even if it is religious grounds, even if it is on political grounds, because these polarizations create an exclusive institution جو ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو آپ اس سے نکلے. آپ نے کیا کیا؟ دیکھو میں آپ کو سمٹمز بتانا چاہتا ہوں اور سمٹمز کے بعد آپ کے ایکشنز. آپ نے کیا کیا احساس کے ذریعے؟ جو آپ فرما رہے تھے کہ میں یہاں آیا تھا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, تو احساس کے دوران آپ نے کیا کیا کہ آپ نے انکلوڈ کرنے کی نیت کی. اچھا, اور ایک ایلیٹ سوسائٹی اس کے برعکس انڈیا میں کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا ہے, اور جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے مائیگریٹ کیا وہاں پر پیدل. They walked hundreds of miles because the country and the state disowned them. کہ تم جانو تمہارا کام جانے, ہم نے صحت کے اعتبار سے, صحت کے اصولوں کے اعتبار سے نہیں کرنا. But at the same time, if you look at Indian polls, Modi government's popularity has not reduced despite the COVID situation. یعنی you would expect کہ کووڈ کے اندر بہت حالات خراب ہوئے تو لہٰذا پاپولیرٹی ان کی کم ہوگی. نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ ہی از پلئنگ آن اے ڈفرنٹ فڈل, ہی از پلئنگ آن اے ڈفرنٹ میوزیکل انسٹرومنٹ which is entrancing the people of India, and he is getting an advantage because of that orchestra which he is جس کی سمفنی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور وہ آرکیسٹرا ہے تعصب کا, اور تعصب کا آرکیسٹرا مجھ جیسا آدمی واقف ہے. یعنی آپ نے یہ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس کا بھی کوئی اینڈ ہوتا ہے, مطلب جو چیز چڑھتی ہے وہ گرتی ہے. آئی ایم ون آف دوز ہو ہیو بین فولڈ بائی دس مائی سیلف, آئی فولڈ مائی سیلف, کہ جب کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا تعصب چڑھنے لگا اور بڑھنے لگا تو I was one of the few people who could never agree, not from day one, who could not agree to that philosophy کہ ریشل بنیادوں پر انسانوں کا پریفرنس کیا جائے یا زبان کی بنیاد پر کیا جائے. اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا جس کے اندر عربی اور عجمی کو برابر کیا تھا, تو فار می ٹو انلرن دس آفٹر 1400 years, تو دیٹ واز ناٹ پاسبل. مگر میں نے یہ سمجھا تھا, مائی ریلیٹیوز then went along with that philosophy. تو میں نے یہ سمجھا کہ 5-6 سال لگیں گے, ختم ہو جائے گا. نہیں, it did not. It took 15 or 20 years for that philosophy to end. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ میں آج یہ شروع ہوا ہے معاملہ تو 20-25 سال سے کم کی کہانی نہیں ہے. اگر یورپ کے اندر یہ معاملہ شروع ہوا تھا, جہاں میں انکلوزیو اور ایکسکلوزیو تاریخ کے حوالے سے آپ کو درخواست کروں گا کہ وائی نیشنز فیلز از اے گڈ بک وچ ٹاکس اباؤٹ دیز فینامیننس. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کو جب آئسولیٹ کیا گیا تو برلن کے اندر دا جوئش گھیٹو, برلن کے اندر جو جوئش گھیٹو واز 10 yards wide and 4 kilometers long. Can you imagine? کہ all Jews stayed in Berlin in that ghetto which was 10 years wide and 4 kilometers long. They couldn't stay out. صبح کام پر جا سکتے تھے, واپس آنا پڑتا تھا, شادی کرتے تھے بغیر پرمیشن کے, شادی نہیں ہوتی تھی. بٹ کسی کو سپریس کر کے ختم تو نہیں کیا جا سکا. When the time came,
they were able to rise back and do whatever they want to, and they're repeating that. یعنی آپ غازہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو غازہ یہ تو 10 yards اور 4 kilometers long تھا. غازہ at some places is 4 or 5 kilometers wide and maybe about 20 kilometers long. اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے. میرے خیال سے اسلام آباد سے چھوٹا ہے ہر اعتبار سے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیفیت جو ہندوستان کے اندر چلی ہے یہ چلے گی. And it's not going to end as fast as we and I would like it to end. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے کہ آریہ سماج کے ساتھ ساتھ آج کا ہندوستان اپنے آپ کو تصور کرنے لگا ہے کہ it wants to become a superpower. But it's a belligerent India which doesn't care about its own minorities, which doesn't care about its own neighbors. It has had poor relations with Sri Lanka, for example, and let me narrate an incident. جب میں سری لنکا بھی گھومنے پھرنے جاتا تھا کیونکہ it was cheaper to go to Sri Lanka than any country in the West, تو وہاں پر لوگ مجھ کو کہتے تھے کہ اگر کہیں تم کو کوئی ڈسٹربنس نظر آئے تو تم فوراً گاڑی سے اتر کر کہنا کہ تم پاکستانی ہو، کیونکہ اگر تم کو انہوں نے سمجھا کہ تم انڈین ہو تو یہ مار دیں گے تم کو جان سے. تو سری لنکا کے اندر بھی کچھ وہ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ایسی منافرت ہے. نیپال از ناٹ ہیپی ود them. Pakistan has never been happy with them. They go across Pakistan and try to establish relationships with Afghanistan and try to exploit Pakistan and پاکستان کے اندر دہشت گردی پیدا کرنے کے اعتبار سے وہاں سے بھی یہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے this is giving dividends to them. یہ جو آئیڈیالوجی ایم کیو ایم کی تھی واز گیونگ ڈویڈنڈس کے جو اردو اسپیکنگ بلاک تھا واز ووٹنگ فار دیم. تو یہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا، یہ کہنا کہ یور بیکس آر ٹو دا وال، جب آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ تمہاری بیکس آر ٹو دا وال، تمہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور خواب دکھائیں، تو اس کے اندر ہیومن نیچر جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہیومن نیچر کے اندر لو، ہیٹ اور فوبیاز آر انگرینڈ. دس از دا بیوٹی آف ہیومن نیچر اینڈ دس از دا ایولنس وین دیز تھنگز آر ایکسپلائٹڈ، کہ اس ایولنس کے بعد ہم چلیں گے. خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب اینڈ آف انڈیا کے اندر بڑا اچھا ایک لکھا. اس نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، انڈیا ختم ہو جائے گا. اس نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو ختم کر لے گا. ایک لڑکی ہے از اے گڈ جرنلسٹ، اس نے گجرات فائلز کے اعتبار سے نام سے کتاب لکھی ہے، گجرات فائلز اباؤٹ دا گجرات میسیکر. ہر فادر اینڈ آئی تھنک ہر بردر ور کلڈ ان دا گجرات میسیکر. اور اس نے اس ساری چیز کو ٹریس کیا ہے کہ جب یہ باعث شروع ہوتا ہے تو ساری جوڈیشری ایکسپلائٹ ہوتی ہے. ان کو وہاں پر ایشورنسز دی گئیں جو گرفتار ہوئے، جب وہ بدماشی کرنے نکلے تھے تو ان کو ایشورنسز دی گئی تھیں کہ 3 دن سے زیادہ تم نہیں رہو گے، ڈونٹ وری، گو آؤٹ اینڈ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو. جب وہ گرفتار ہو گئے تو ان کو ایشورنسز دی گئیں کہ تمہارے ساتھ، اینڈ دس از آل دیئر ان دا گجرات فائلز. اٹس اے ویری بریلینٹ ینگ لیڈی رانا ایوب جس نے وہ کتاب لکھی ہے. اور اس کے اندر پھر جب کیسز گئے آگے تو پوری جوڈیشری ججز کو بدلا گیا. Not a single person was sentenced for the Gujarat massacre. The same thing happened to the Sikh riots in India. وہاں بھی آپ ساری اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جو 83 یا 84 میں ہوئے تھے after Indira Gandhi was killed, تو کسی کو سزا نہیں ملی وہاں پر. So the entire judiciary, you look at this 5th August change in Kashmir, اس کے اوپر سپریم کورٹ while it was hearing other things in urgency refused to hear this until it became law. جب بل آیا پارلیمنٹ کے اندر تو that was the time سپریم کورٹ اپنی ہیئرنگ شروع کر اس کو ڈیلے کر سکتی تھی. They didn't. So it is a total capture of Indian society. یہ جو ہندوتوا ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹل کیپچر ہے آف انڈین سوسائٹی. اور اس غلط فہمی کے اندر کہ دے آر بیکمنگ اے بگ سپر پاور یا سپر نیشن، تو اس غلط فہمی کے اندر وہ اپنی قوم کے اندر اتنا تضاد وہ کریٹ کر رہے ہیں غریب اور امیر کا. اینڈ لیٹ می اگین ریمائنڈ یو، کیونکہ آپ لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں، آپ کے پاس آ کر جب میں بات کرتا ہوں
تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں جو عام آدمی نہیں پڑھے گا. تھامس پیکیٹی کی 2 کتابیں ہیں, اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ ایلیٹزم اینڈ ایکسپلائٹیشن. ایک اس کی کیپٹل ان دا 21st کیپٹلزم کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی ہے, اور ایک ہے کیپٹلزم ان دا 21st کیپٹل ان دا 21st سینچری. اس کے اندر there is a graph which I have tweeted also, and it is talked about کہ ایلیٹزم یا ویلتھ کا جو فرق ہے بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, وہ بٹوین 2014 اینڈ 2018 جن کنٹریز میں بڑھا ہے سب سے زیادہ انڈیا میں بڑھا ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ آپ سوچ سکتے تھے کہ ویلتھ انیکوٹی, انڈیا از اے کنٹری جہاں سب سے زیادہ ویلتھ انیکوٹی آئی ہے, which creates a different kind of a tension. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ایکسپلائٹیٹو سوسائٹی اب بنتا چلا جا رہا ہے, اس کے اندر وہ ان گڑھوں میں گر رہا ہے جہاں سے آپ نکلیں. لہٰذا اس کی غلطیاں چلتی رہیں گی. لہٰذا یہ 5 اگست ایک غلطی نہیں ہے. لہٰذا اب رائٹس کے اعتبار سے بھی یہی ہوگا. لہٰذا انہوں نے سٹیزنشپ کے اعتبار سے ایک بات طے کر لی ہے کہ اگر تم ہندو ہو کہیں سے بھی ہوگے تو تم آ جاؤ, تمہارا یہ وطن ہے. اگر تم ہندو نہیں ہو تو بھی آ سکتے ہو. اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اپنے اینٹیسیڈنٹس کے حوالے سے حساب دینا پڑے گا. کون یہاں غریب آدمی سے جا کر آپ پوچھیں کوئی پراپرٹی ہولڈر ہوتا ہے؟ اگر آپ آئی میٹ شیخ حسینہ واجد ان باکو فار ایگزامپل, اینڈ آئی مینشن ٹو ہر کہ واٹ ایور از ہیپننگ ان انڈیا, اس وقت تک صرف آسام رجسٹریشن ایکٹ آیا تھا. تو میں نے ان سے مینشن کیا کہ یہ آسام رجسٹریشن ایکٹ جو ہے اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں آگے چل کر, اور جو بنگالی مسلمز ہیں ان کے اوپر ان کا اثر ہوگا. انٹل دیٹ مومنٹ, دیٹ ٹائم, مے بی اٹ واز اباؤٹ 1.5 year ago جب ہم باکو گئے تھے, مے بی 1 year ago. تو جب تک یہ August 5 والی کیفیت نہیں آئی تھی اور اس کے بعد کی چیزیں نہیں آئی تھیں, تو شی تھاٹ کہ نہیں, اس کا امپلیکیشنز یہ نہیں ہے اور یہ صرف مسلمانوں پر اثر نہیں کرے گا. بٹ لیٹر آن آئی ایم شیور سب کو پتہ چل گیا کہ وہ صرف مسلمانوں کو آئسولیٹ 15% پاپولیشن کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2, مسلمان کی سائیکی اس کے مذہب کے ساتھ اور اس کی ریئیکٹو پوٹینشل کے ساتھ کبھی مت بھولیے گا. اٹ ہیز اے ریئیکٹو پوٹینشل, لیٹس سیٹ دا بیٹر, بٹ the Musliman can't take all this lying down, period, has never taken it in any region of the world. What implications it has for my country, میرے ملک کے لیے سب سے بڑی implications یہ ہے کہ اگر unrest کسی طرف بھی ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو, تو we are tested. Why we are tested? Because انڈیا کو تو ہیبٹ یہی ہے کہ وہاں کچھ ہوگا وہ کہے گا پاکستان کرا رہا ہے. اینڈ انڈیا نے اتنی آگ لگا دی ہے اپنی مائنورٹیز کے اندر کہ وہاں پر جو بھی ریئیکشن ہو, اینڈ آئی پریڈکٹ, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, آئی پریڈکٹ کہ دا مسلمان ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. آئی ہوپ دے کنٹینیو ٹو اڈاپٹ ڈیموکریٹک مینس ٹو اوور ٹرن واٹ ایور دا ڈائریکشن آف دس ہندوتوا از, ٹو کم بیک ٹو واٹ ایور دے پروکلیمڈ. وی نیور پروکلیمڈ اے سیکولر پاکستان, دے پروکلیمڈ اے سیکولر انڈیا, اینڈ دے ہیو لیفٹ all their proclamations on the side. یہی وہ RSS ہے جس کا نتھورام گوڈسے نے گاندھی کو اس وجہ سے قتل کیا کہ گاندھی میں have had a more secular approach. تو لہٰذا it is a very, very dangerous راستہ جس کے اندر انڈیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی امپلیکیشنز ہمارے اوپر صرف یہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اس کی امپلیکیشنز ان دا لانگ رن ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی پر بھی بہت ہوں گی. اٹ از آرمنگ اٹ سیلف ٹو دا ٹیتھ. اٹس آئی ڈو ناٹ آئی enjoy mentioning the fact that Arundhati Roy and so many other people who have said to India کہ دیکھو جو کچھ بھی تم کشمیر میں کر رہے ہو, کشمیر از ناٹ اے پارٹ آف انڈیا اینی مور ایز فار ایز دا پیپلز ہارٹس آر کنسرنڈ. اس نے جب افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کیا اور پاکستان کے ساتھ ان کی ایک کولیبوریشن ہوئی, you are with us or not with us or whatever, and we bent over and followed what they did. تو کنڈیشن یہاں کی گورنمنٹ نے اس زمانے کی یہ لگائی تھی کہ تم کسی اور کو اس
इक्वेशन में नहीं लाओगे, तो अरुंधति राइट्स देन कि इंडिया इज फीवरिशली शेकिंग हर हिप्स टू अट्रैक्ट अमेरिकन अटेंशन, कि हम भी हैं अफगानिस्तान के सिलसिले में, हमसे भी बात करो। द सेम थिंग इज हैपनिंग टुडे। चाइना को बोगी बनाकर इंडिया इज अगेंस्ट फीवरिशली शेकिंग हर हिप्स टू अट्रैक्ट वेस्टर्न अटेंशन, कि हम मुश्किल में हैं, इट वांट्स टू एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन। जैसे चाइना के साथ स्कर्मिश में 62 के बाद हिंदुस्तान ने एक्सप्लॉइट किया और अपनी वफादारियां बदलीं, उसी तरह से अब भी ये हिंदुस्तान चाहता है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वहाँ पर इस तरह से बढ़े। वी हैव टू प्रेजेंट अ फेस कि वी आर नॉट एंटी इंडिया, बट वी recognize India as a developing fascist polity। हमने ये कहना है, हमने दुनिया को ये बताना है कि जो जेनोसाइड की तरफ रास्ते आते हैं, जिस तरह की सड़कें बनती हैं जेनोसाइड की तरफ, वही सड़कें इंडिया में बन रही हैं। हमने दुनिया को जो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं वो बार बार दिखानी है। हमारी बदनसीबी यह है कि टेररिज्म के लेबल के नीचे सारे फ्रीडम मूवमेंट्स जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक थे, उससे हटकर नहीं थे, ऑल केम अंडर द बैग ऑफ टेररिज्म। इंडिया इसराइल नेक्सस जिस एतबार से बढ़ रहा है, दैट शुड बी एनफ ऑफ अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो डेमोग्राफिक चेंजेस जो अपने इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर लाया, वही डेमोग्राफिक चेंजेस कश्मीर के अंदर करना चाहता है। जो क्वाड के एतबार से इंडिया का कोऑपरेशन अब बढ़ गया ओशंस के हवाले से, इट वांट्स टुगेदर विद ऑस्ट्रेलिया, Japan and United States, it wants to claim the oceans as its domain. That's a threat for Pakistan. Its procurement of weapons, including BrahMos 1, which is Mach 2.8, they are looking for BrahMos 2 development, which is Mach 8.5. Seconds के अंदर it will be landing in Pakistan. So a very dangerous situation is emerging, और इस डेंजरस सिचुएशन की जो वाइल्ड फायर की कैफियत बनती है, वो वैसे बनती है जब आप इसको हिंदुत्व के साथ इंटरलिंक कर लेते हैं। तो द वेपनरी अलॉन्ग विद हिंदुत्व एंड द वे इंडिया हैज रिएक्टेड, यानी उसको भी तो देख लिया, साइकोलॉजी ऑफ रिएक्शन क्या है। पुलवामा के बाद जो साइकोलॉजी ऑफ रिएक्शन है इज नी जक, एंड दैट विल हैपन ऑल द टाइम, बिकॉज जिस रोमांस के साथ उसने अपनी कौम को बायस किया है, उस रोमांस का बुनियाद ये है कि इट विल बी एन इररिस्पॉन्सिबल, इट विल बी डूइंग इररिस्पॉन्सिबल नी जर्क रिएक्शंस, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट देम। यानी सोच समझकर तो कोई काम नहीं करेंगे फिर ये। तो पुलवामा के अंदर आपने देख लिया कि किस तरह से किया, थैंक्स टू आवर ओन फोर्सेस, जिन्होंने ऐसा मजा चखाया जिसको सियासतदानों ने अभी डाइल्यूट भी कर दिया, कि हमने बंदा भी गिराया, जहाज भी गिराया, बंदा वापस भी कर दिया, फॉर द सेक ऑफ पीस, नॉट अंडर एनी प्रेशर। तो लिहाजा मैं आपके सामने इतनी सारे इंसिडेंट्स और बातें इसलिए रखना चाहता था कि टू मी ह्यूमन साइकोलॉजी हैज़ अ ग्रेट पार्ट हियर। इट इज़ एन एनिमिटी which has been proclaimed by India throughout our history, चाहे वो FATF हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, कोई फोरम हो, उसने पाकिस्तान को दहशतगर्द लेबल किया। जब दहशतगर्दी का एक्सक्यूज़ मिल गया तो उसने दहशतगर्दी का राग अलापा है। तो लिहाजा आई डोंट एक्सपेक्ट इंडिया टू चेंज इन द नियर फ्यूचर। देन व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जो थिंक टैंक्स हैं माशाल्लाह, इन्होंने एक बात ये कही कि जी जो गवर्नमेंट नैरेटिव है वो हम उनको फिनिश करके भी देंगे। मैं तो दूसरी बात भी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके जहन में जो चीज़ें आए तो यू हेल्प मॉडिफाई गवर्नमेंट्स नैरेटिव ऑल्सो, बिकॉज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन विच दीज थिंक टैंक्स इलेबोरेट अपॉन एंड थिंक अबाउट। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है एक बड़ी खूबसूरत माशरा पाकिस्तान में जन्म पा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत कुछ सीखा, यार आप ये देखिए कि आपका हैट्स ऑफ टू यू पीपल कि आपने इतने लाखों रेफ्यूजीज़ अपने यहाँ रखे, और वो लोग जो आपको नसीहतें करते हैं ह्यूमैनिटी के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो 100-100 200 रेफ्यूजीज़ लेने से इनकार करते हैं, डूबने देते हैं मेडिटेरेनियन में, मगर लेते नहीं हैं।
تو hats off to you people. You have learned, you have sacrificed. You are on the threshold of becoming a big nation. But that threshold requires responsibility, understanding what is happening on all our sides, improving your economy. کیونکہ آپ جتنے بھی فلسفی بن جائیں اور جتنے بھی اچھے بن جائیں جب تک آپ کی اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو وہ اسی غریب فلسفی کا حال ہوگا جو مارا مارا پھرتا رہے گا, اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. تو all this is a combination. You have to improve your economic strength, you have to push, ensure the fact that you can stand on your knees, and the new world is waiting for you. Why? Because آج کل کی دنیا کے اندر جتنے institutions ہیں including the United Nations work on a bias which is related to money, work on a bias which is related to trade policies. It does not have a morality anchor. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت کی تلاش میں ہے کہ ایسی نیشنز ابھریں گی جن کا فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز کے اندر morality کا اینکر بھی ہوگا. So that is the dream we have about Pakistan. And that dream is best understood when you can see simultaneously two people who are genetically not very different, for example, but you see what is happening in those two different countries and they go in different directions. بہت ساری آپ کو اندازہ ہوگا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, لیتھوینیا اور ایسٹونیا دونوں اکٹھا آزاد ہوئے. ایسٹونیا went a different way on the IT sector in the IT world and Lithuania did not, and you can see at the same time from the same regime, from the same حالات, دو countries آزاد ہوتے ہیں, ایک ادھر جاتا ہے اور ایک ادھر جاتا ہے, کتنی ترقی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی کیفیت پاکستان کے اندر, despite the fact کہ in the last few decades we were irresponsible, we allowed our economy to collapse, we gave way to corrupt regimes who looted us of our important resources, made bad decisions. مگر اب وقت آ گیا ہے, جتنا آپ نے سیکھا ہے, there is nothing which can stop Pakistan from becoming a great nation. I have total hopes, I have full hopes. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ پاکستان اپنے مشکل راستوں سے نکل چکا ہے. And thanks to all of you. As you work hard, you will ensure what our dreams are. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.